اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے ہیں، اور مہلت دینے سے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی بڑی آزمائش نہیں ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت ہی نعمت ہے، اور توحید و نبوت کے بعد اللہ تعالی ہماری ولایت کے متعلق اپنے بندوں سے سوال کرے گا، اور جس بندے نے اس نعمت کو ادا کیا ہوگا تو وہی نعمت اسے جنت کی اس نعمت تک لے جائے گی جس پہ زوال نہ ہوگا۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اگر مجھ سے پہاڑ بھی محبت کرے گا تو وہ بھی پاش پاش ہو جائے گا، یعنی اسے بھی ہماری محبت میں بلا و مصیبت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، آگاہ ہو جاؤ، لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتوں کا لے کر آنا یہ خداوند عالم کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت سے غافل نہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس سے پلٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے کمیل، ہر حال میں حق بولو، متقی اور پرہیزگاروں سے دوستی کرو، فاسق اور گناہگاروں سے دوری اختیار کرو، منافقوں سے کنارہ گیری کرو، اور خیانت کاروں کی ہم نشینی سے بچو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جس نے تمہاری عطا کو قبول کر لیا گویا اس نے کرم کرنے میں تمہاری مدد کی۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، شرم کی پوشاک اور وفاداری کا لباس پہنے اور بائی والا رشتہ قائم رکھیں، اور نامحرم سے کم بات کیا کرو تاکہ آپ کا اعلیٰ درجہ قائم ہو سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم تہجد گزاروں کی چہروں کی طرف نہیں دیکھتے کہ جو تمہارے چہروں سے خوبصورت ترین ہے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے رات خدا کے ساتھ تنہائی میں گزاری ہے، اور خدا نے اپنے نور کا پردہ ان کے چہروں پر ڈالا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری موت کئی مرتبہ تمہارے پاس آ چکی ہے، لیکن تمہارا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہر بار تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ فرمان امام علی رضا علیہ السلام ہے، جو کوئی دور ہونے کے باوجود میری قبر کی زیارت کو آئے، روز قیامت 3 جگہوں پر میں اس کی دستگیری کروں گا، اور قیامت کی ہولناکی سے اسے نجات دوں گا۔ جب لوگوں کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، جب پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا اور میزان کے سامنے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔